علیکم۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنائی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم سورہ توبہ میں فرماتا ہے 119 آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سب سے بڑے جو سچے ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے بہت ہی شہرت جو تھی وہ صادق اور امین سی، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آج ہم امہات مومنین میں سے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ان کی زندگی کے بارے میں مختصر جو ہے پیش کرنا چاہوں گی۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ مکے میں رہتی تھیں اور ان کا گھر جو تھا وہ مروہ کی طرف تھا۔ ان کی حویلی تھی، بہت بڑی حویلی تھی، تو جن کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، سیدۃ القریش۔ اس زمانے میں حالانکہ عالم جاہلیت تھی، لیکن اس زمانے میں آپ کو سیدۃ القریش کہا جاتا تھا۔ اور طاہرہ، آپ اتنی پاک و پاکیزہ، آپ کا کیریکٹر اتنا مشہور تھا کہ آپ کو طاہرہ کے نام سے، لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور صدیقہ کہا جاتا تھا آپ کو۔ آپ ایک بہت بڑی عالمہ بھی تھیں، کیونکہ آپ نے دیگر کتب و سماویہ میں جو ہے ان کا مطالعہ کر رکھا تھا، اور آپ کا خاندان بھی جو کہ پچھلی ان کی پشتوں میں رسول اللہ کے خاندان سے بھی ملحق ہوتا ہے، تو ایک بہت بڑی عالمہ بھی تھیں۔ آپ نے توریت، انجیل اور زبور کا مطالعہ آپ نے فرمایا ہوا تھا۔ اب جناب ختمی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجز نما ہستی جزیرہ عرب میں شہرت اختیار کر چکی تھی، اور صادق و امین کا لقب جو تھا آپ کو، وہ عالم جاہلیت کے لوگ جو تھے وہ آپ کو دے چکے تھے، کیونکہ جو چیز رکھواتے تھے وہ امانت کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی غلط بیانی بھی کی ہو۔ تو جناب ختمی مرتبہ حضرت محمد کے معجزات بھی آہستہ آہستہ سے مشہور ہو رہے تھے۔ جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں پہ ایک مخصوص خوشبو بکھر جاتی تھی۔ حجر اسود نصب کرنے کے لیے اسلامیات کی بکس میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے حدود حرم میں داخل ہونا یہ بھی رسول اللہ کا ایک معجزہ تھا، اور قد میں سب سے بلند قامت نظر آتے تھے، چاہے جتنے بھی لوگ ہوں، لیکن سب سے بلند قامت جو تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے۔ اور پھر جن لوگوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ شان رسالت یہ تھی، اور یہ معجزات ہوتے تھے کہ بادل سایہ فگن رہتے تھے، سنگریزے دست مبارک پر تسبیح کرتے تھے۔ یعنی جب کسی نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ جو ہیں یہ جو پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے، ان سے کہیں کہ کلمہ پڑھیں، تو ان پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور عظمت رسول یہ تھی کہ جب وہ گزرتے تھے کہیں سے بھی تو شجر و حجر سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، یعنی سب جھک جاتے تھے آپ کی تعظیم کے لیے۔ اور یہ ایک بحیرہ راہب جو تھا، جب رسول اللہ ابھی چھوٹے سے تھے، حضرت ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے، تو اس وقت اس نے دیکھا کہ شجر و حجر سجدہ کر رہے ہیں، بادل جو ہیں وہ سایہ فگن ہیں، تو یہ واقعہ بہت مشہور ہوا بحیرہ راہب کا، اور اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی کتب و سماویہ میں کہ ان کے وہی آثار ہیں جو کہ اس کے اندر پیغمبر آخری نبی کے ہیں۔ اور خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ تمام کے تمام انہوں نے معجزات دیکھے تو وہ عظمت رسول کے قائل ہوئیں، اور انہوں نے اپنا پیغام بھیجا اور درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ لے کر جائیں۔ کہاں پر لے کر جائیں؟ وہ لے کر جائیں آپ کے شام میں، اور یہ جو ہے نا بصرہ میں، تو اور جہاں بھی جائیں تو ان کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ لے کر جائیں۔ تو رسول اللہ نے اس پیغام کو
ایکسیپٹ کیا، اور رسول اللہ آئے اور وہ انہوں نے کام کیا ایز اے میڈیٹر، یعنی انہوں نے کچھ اس کا جو بھی ایک پرسنٹیج تھی انہوں نے اس کو بھی لیا، اور رسول اللہ جو تھے وہ لے کر گئے. تو جو ایک غلام تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا، وہ غلام جو تھا اس غلام کو انہوں نے ہدایت کی تھی کہ ساتھ ساتھ رہیں حضرت محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دیکھیں کہ کیا کیا معجزات ہوتے ہیں، دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ڈیلنگ کرتے ہیں. اب کیونکہ آپ ملکۃ العرب تھیں اور آپ کا کاروان بہت بڑا بزنس کا کاروان ہوتا تھا، یعنی شی واز اے بزنس وومن، اور اتنا بڑا ہوتا تھا کہ کل عرب کے جتنے بھی کاروان تھے ان سب کو بھی ملا لیں تو اس سے بھی بڑا کاروان بی بی خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد کا تھا، اور ان کا ایک محل تھا. اب ان کا محل جو تھا وہ مروہ کے مقام پر تھا، اور جو آبائی جو محل تھا، محل تو نہیں کہیں گے، آبائی ایک گھر تھا، بڑا سا گھر تھا. ان کا تو محل تھا بہت بڑا وسیع، لیکن وہ ایک حویلی نما ایک حویلی تھی جو کہ رسول اللہ کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی. اس وقت اس میں حضرت ابو طالب رہتے تھے، وہ جو تھی صفا پر تھی، اور ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ اس کو بس چینج کر کے مکتب بنا لیا گیا ہے، مطلب ایک لائبریری بن گئی ہے وہ. اور مروہ کے اوپر جو ہے وہ ان کے محل کے آثار ہیں، لیکن ابھی اس کو صرف آثار رہ گئے ہیں. تو آپ جو تھی، آپ کی پوزیشن یہ تھی، یعنی جزیرہ عرب میں آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ اشیاء فروخت کے دام فکس کرتی تھی، یعنی جیسے اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے اس طرح سے آپ یہ کرتی تھیں کہ تمام جتنے بھی بزنس مین ہوتے تھے وہاں کے، جتنے بھی تجارتی جو لوگ ہوتے تھے بڑے بڑے، وہ آتے تھے، کیونکہ آپ کا محل بہت ہی بڑا تھا، تقریباً 400 تو آپ کے ملازم تھے، تو ان کے لیے بہت بڑے بڑے ہالز ہوتے تھے. وہ وہاں پر بی بی خدیجہ الکبریٰ جو تھیں وہ بیٹھتی تھیں اور بتاتی تھیں کہ اس چیز کا جو ہے جو بھی اشیاء ہوتی تھی، جو بھی چیزیں آتی تھیں باہر سے، جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا، اس کے دام جو ہے آپ فکس کرتی تھیں. تو سب جو اس پہ مانتے تھے، اور آپ اس وقت بھی اتنی زیادہ رحم دل اور اتنی زیادہ تھیں کہ آپ نے تقریباً آپ کے بہت سارے غلام ہوتے تھے اور وہ پال لیتی تھیں، جس کو دیکھتی تھیں کوئی بچہ ہے اس کو اپنے گھر میں لے آتی تھیں. تو وہ اس طرح کی تھیں کہ وہ دام ایسے فکس کرتی تھیں کہ غریب بھی ان اشیاء کو خرید سکیں. تو اسی لیے ان کو خدیجۃ الکبریٰ اور طاہرہ اور سب کہا جاتا تھا. اور تجارتی کاروان یمن اور شام جو ہے وہ بہت زیادہ جاتا تھا، اس کے علاوہ بصرہ بھی جاتا تھا. تو بصرہ میں جب جا رہے تھے رسول اللہ، جب چھوٹے تھے بہت، تو اس وقت بحیرہ راہب نے ایک چرچ کے باہر بیٹھا ہوا تھا جس میں نے پینٹنگ بنا رہی ہوں. تو کیونکہ میں رسول اللہ کی لائف ہسٹری کے اوپر تمام پینٹنگز جو ہیں وہ میں بنا رہی ہوں، بس دعا کریں کہ اس میں جو ہے نا مجھے کامیابی ہو جائے. تو تجارتی کاروان بہت ہی وسیع ہوتا تھا، اور آپ کیا کرتی تھیں، آپ یہ کرتی تھیں کہ سونے کے زیورات اور موٹیفس بنوا کر، یعنی عورتیں رکھتی تھیں، انہوں نے ہائر کی ہوئی تھی، اور وہ زیورات بنواتی تھیں، ڈیزائن کرتی تھیں، اور موٹیفس بنا کر پھر ان کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتی تھیں، مطلب ان کو دیتی تھیں، چیزوں میں پیک کرواتی تھیں، پھر ان کو جو ہے وہ بھجواتی تھیں. اور مختلف اشیاء آرائش، یعنی وہ جو ہے نا بہت سارے ڈیکوریٹو پیسز بناتی تھیں اور نفیس برتن ڈیزائن کرتی تھیں. وہ بتاتی تھیں ان کے پاس سونار ہوتے تھے، ان کے پاس لوہار ہوتے تھے، تو وہ سب سے مطلب گولڈ کا وہ بہت کام کرتی تھیں، گولڈ اور یہ جو جیمز ہوتے ہیں ان کا وہ بہت کام کرتی تھیں. اور شام سے کپڑے جو وہ منگا لیتی تھیں، یعنی ان اسٹچ کپڑے درآمد کر کے مبلوسات ڈیزائن کرتی تھیں، اور ان کو جو ہے پھر وہ مارکیٹ میں جو ہے نا ان کو بھیجتی تھیں، اور ان کے کپڑے جو تھے بہت مطلب ان کی ڈیزائننگ بہت اچھی ہوتی تھی. اور شام سے مسالہ جات وہ منگواتی تھیں، کیونکہ شام کے مسالہ جات بہت مشہور تھے، تو وہاں سے جو مسالہ جات تھے، جو بھی اسپائسز ہوتی تھیں وہ وہاں سے منگواتی تھیں. اور شیرینی منگواتی تھیں، وہاں پہ شیرینی بہت اچھی ہوتی تھی. اور یمن سے کافی درآمد کرتی تھیں، اور کافی کی بہت شوقین تھیں، اور اپنی محفلوں میں کافی کو ایک مختلف انداز میں بنا کے چھوٹی چھوٹی سے فنجان میں وہ سرو کرتی تھیں، سرو کرواتی تھیں. جتنے بھی لوگ آتے تھے ان کو کافی سردیوں میں پلاتی تھیں، اور گرمیوں میں جو ہے نا مشروبات ہوتے تھے.
تو اور کھجور اور انجیر جو تھی وہ برآمد کرتی تھیں، یعنی ایکسپورٹ کرتی تھیں وہ، کیونکہ وہاں پہ کھجور وغیرہ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو وہ مکے سے اور مختلف علاقوں سے وہ درآمد بھی کرتی تھیں اور برآمد بھی کرتی تھیں۔ پھر جناب ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا مشاہدہ ان کے غلام میسرہ نے بھی کیا، آ کر آپ کو بیان فرمایا، تو آپ سمجھ گئیں، کیونکہ آپ نے دیگر تمام جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں، صحف تھے، وہ انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوا تھا، تو وہ سمجھ گئیں کہ یہی وہ نبی ہیں جو کہ یہ نبی جو ہیں یہ آخری نبی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ وہ عالمہ بھی تھی، میں نے بھی بتایا، تو انہوں نے پیغام بھیجا اپنی پھپھی کو، غالباً صفیہ ان کا نام تھا، ان کو پیغام بھیجا حضرت ابو طالب کے پاس، اور ان سے کہا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر انہوں نے دیکھیں، ایک خاتون جو ہے وہ پروپوز کر رہی ہیں، اسلام میں کوئی چیز منع نہیں ہے، سب کچھ، تو انہوں نے حضرت ابو طالب نے پھر رسول اللہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ بہت ہی نفیس خاتون ہے، اگر یہاں پہ شادی ہو جائے تو آپ کے لیے بہت اچھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر ان کی شادی جو تھی وہ ان کے بڑے سے محل میں ہوئی، اور بہت سارے جو تھے مطلب اس میں مہمان آئے، اور اس کے بعد میں حضرت ابو طالب نے اس میں نکاح پڑھایا، اور نکاح جو ہے یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، اگر ہم جائیں ساری کتابوں میں دیکھیں، جس میں آپ نے جو نکاح جو پڑھانا جب شروع کیا تو آپ نے یہ جملہ پڑھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں قرار دیا ذریت ابراہیم اور اسماعیل میں۔ اب یہ کہ یہی تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن وہ جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی مذہب پر وہ بھی تھیں۔ اور پھر بعد میں جب رسول اللہ نے اعلان کیا تو خدیجہ الکبریٰ وہ تھیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس کو اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ اب رسول اللہ جو تھے ابھی تک اعلان نہیں ہوا تھا، رسول اللہ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بلند ہے، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ غار حرا میں جاتے تھے آپ، کیونکہ آپ عالم جاہلیت کے لوگوں کو دیکھتے تھے تو آپ کو بہت ناگوار گزرتا تھا، وہاں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ اور جب رسول اللہ جو تھے وہ 30 سال کے تھے تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے خانہ کعبہ میں۔ تو حضرت علی علیہ السلام کا آپ نے اپنے اس میں لے لیا تھا، یعنی آپ اپنے گھر لے آئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ان کی پرورش کی تھی۔ اب جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اس وقت حضرت علی 10 سال کے تھے، تو حضرت علی بھی آپ کے ساتھ غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ اس قدر تعظیم کرتی تھی رسول اللہ کی کہ آپ اپنی نالین، یعنی اپنے جو شوز، اپنی جو چپلیں تھیں، اور بہت ہی امیر ترین تھیں، اتنی امیر تھیں کہ وہ ان کے جو کپڑے ہوتے تھے ان کے اوپر گولڈ کا کام ہوتا تھا، اور اس کے اوپر جو وہ ڈائمنڈ اسٹڈڈ ہوتے تھے، اور وہ جو ہے نا چپلیں اپنی وہاں چھوڑ کر، یعنی پہاڑ کے دامن میں چھوڑ کے آپ ننگے پیر اوپر جایا کرتی تھیں، آپ اور حضرت علی علیہ السلام، اور ان کو روز آنا جاتی تھیں اور کھانا پہنچاتی تھیں۔ تو جب پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اب اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو یہ پیغام ملا کہ اب آپ اعلان رسالت کر دیجئے، کیونکہ لوگ آپ کو صادق اور امین مان چکے ہیں۔ تو سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں رہتے تھے؟ یہاں رہتے تھے۔ یہ تو ابھی مکتب بن گیا ہے، جو کہ اگر ہم جب ہم جاتے ہیں عمرہ یا حج کرنے کے لیے تو ایک دیوار ہے، اس کے وہاں پر ایک روڈ بنی ہوئی ہے، بس روڈ کے سامنے جو ہے یعنی صفہ کی طرف جو ہے یہ، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ ایک حویلی تھی، اس وقت ایک حویلی تھی جو کہ آبائی حویلی تھی، اور جس کو قصر شیبہ کہا کرتے تھے۔
تو جب رسول اللہ کے اوپر یہ آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اور ڈرائیے کس کو؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو. تو اس وقت رسول اللہ نے کیونکہ رشتہ داروں کا آیا تھا اسی گھر میں، یعنی یہیں پر، یعنی اسی حویلی کے اندر آپ نے جو ہے دعوت کا انتظام کیا، جس کو دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں. اور اس کے اندر سارے مطلب اس میں ابو جہل، ابو لہب ٹائپ کے سارے لوگ آئے، رشتہ دار تھے سارے، تمام رشتہ داروں کو بلایا گیا. اور کس طرح سے یہ ہوا کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ذو العشیرہ کی، جس کے اندر انہوں نے مطلب ایک طعام کا انتظام کیا. اور پھر اس کے 3 سال کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ اللہ کے حکم سے وہ کوہ فاران پر گئے، اور وہاں پر جا کر یا کوہ قبوس، مجھے اس وقت یاد نہیں اسی طرح سے، تو وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے فجر کے وقت، یعنی فجر کے وقت جو ہے انہوں نے ایک ایسی صدا بلند کی کہ سب لوگ جو تھے وہ خواب غفلت میں سو رہے تھے، سب کے کانوں میں وہ آواز آئی اور وہ سب کے سب پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے. بس پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے، حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ تو پھر صادق اور امین کا نعرہ بلند ہوا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے اعلان کیا، اور سب سے مختصر خطبہ جو ہے، جو آپ نے دعوت ذو العشیرہ پہ بھی وہ خطبہ جو تھا وہ آپ نے ادا کیا تھا، وہی آپ نے کہا کہ میں خدا واحد و عادل کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے نبی اور رسول مانو، اسی میں تمہاری خیر دنیا بھی ہے اور خیر عافیت بھی. تو جو لوگ جو تھے انہوں نے مانا نہیں، اور ظلم و تشدد کا آغاز ہو گیا. تو جو اسلام قبول کرتا تھا اس کے اوپر لوگ بہت ظلم کرتے تھے، اس کے گھروں کو جلاتے تھے. اور ہمیں معلوم ہے کہ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا. تو ابتدا میں تو غلام نشانہ بنے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ اسلام کو پھیلاتے. تو اب خدیجۃ الکبریٰ کا وہ مقام ہے اور وہ ان کا رول ہے کہ آپ نے تمام کی تمام دولت جو تھی وہ انہوں نے رسول اللہ کو ہبہ کر دی. اور کہا جاتا ہے کہ آپ جو تھیں وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر تھیں، اور انہوں نے وہاں پر جن لوگوں نے قرض لیا ہوا تھا وہ تمام قرضہ اعلان ہوا کہ آج قرضہ معاف ہو جائے گا جو کلمہ پڑھ لیں گے. اس طرح سے دولت جو تھی وہ آپ کی کام آئی اسلام کی فروغ کے لیے، کیونکہ اس میں لنگر لگا کرتا تھا، لوگوں کو کھانا، اور مختلف جو لوگوں کو نکال دیا کرتے تھے، جو غلام ہوتے تھے ان سب کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے پیسے کی ضرورت تھی. تو تمام دولت تبلیغ اسلام کے لیے رسول اللہ کو ہبہ کر دی. ملکۃ العرب کی دولت سے اسلام پھیل رہا تھا، غریب غربا کے لیے لنگر کھلا رہتا تھا. تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ لوگ جو تھے وہ اسلام کی طرف، ظاہر ہے کہ جہاں پر اتنا لنگر کھلا رہے گا تو لوگ آتے تھے، پھر رسول اللہ ان کو تعلیم دیتے تھے، اور پھر خواتین کو بی خدیجۃ الکبریٰ تعلیم دیتی تھیں. تو اس سے جو تھے لوگ جو تھے ان میں اویئرنیس پیدا ہوئی، ان کو پتہ چلا کہ ان کا خالق ہے کوئی، کلمہ انہوں نے سکھایا رسول اللہ نے. تو اس کی وجہ سے لوگوں میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. اور پھر پروردگار عالم کب احسانات کو جو ہے پروردگار عالم اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو تنگ دست پایا پس غنی کر دیا. تو یہ کہا جاتا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت پروردگار عالم نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے نازل کی کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی تمام کی تمام دولت کو آپ کے اوپر نچھاور کر دیا. اور پھر اس کے بعد میں اتنی ظلم بڑھا کہ حضرت جعفر طیار ابن ابو طالب کی سربراہی میں مسلمانوں کو حبش بھیج دیا گیا. اور پھر یہ بہت ٹائم نہیں ہے، اور پھر یہاں پر ظلم و تشدد یہ تھا کہ لوگ جو تھے وہ حملہ آور ہوتے تھے، جب جا رہے ہیں تو رسول اللہ کے
اور انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور وہ بائیکاٹ کا جو پرچہ تھا وہ خانہ کعبہ کے اوپر لگا دیا جہاں پہ پورے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو طالب تمام کے تمام بنو ہاشم کو لے کر کے چلے گئے کہاں پر؟ شیب ابی طالب میں، جو کہ صفا کے اوپر جو تھا حضرت ابو طالب کی حویلی تھی، اور مروہ کے اوپر جو ہے وہ ان کا بہت بڑا محل تھا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا، اور پھر ایک بہت ہی زیادہ بنجر سا علاقہ تھا جو کہ گھاٹی تھی، جو کہ حضرت ابو طالب کی گھاٹی تھی، جس کو شیب ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ میں نے یہ تو ایک ایسی تصویر لگائی ہے، اس طرح کی کوئی گھاٹی ہوگی کہ جہاں پر کوئی کھانے پینے کا جو سامان لے کر آئے تھے سب ختم ہو چکا تھا، اور اس گھاٹی میں بنی ہاشم جو تھے وہ بڑی ایسی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک وقت وہ آیا 3 سال یہاں پہ رہنا، یعنی بہت ہی گرمی میں، اور عرب کی گرمی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹینٹس کے اندر رہنا، تو یہاں پر وہ لوگ رہتے تھے۔ اور ملکۃ العرب جو کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جو کہ کتنے ناز و نام کی پلی ہوئی تھیں، جو کتنا مطلب ان کے پاس دولت تھی، تمام دولت ختم ہو چکی تھی، یہاں تک کہ جب وہ جو ایک ڈاکیومنٹ جو لگایا تھا خانہ کعبہ کے اوپر، تو وہ ڈاکیومنٹ جو تھا اس کو دیمک کھا گئی، لیکن اس کے اندر صرف اللہ اور محمد کا نام لکھا رہا۔ تو بہت لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ جو ہے رسول اللہ کو بچے جو ہیں اور تمام جو خاندان جو ہے وہ بھوک پیاس سے مر رہا ہے، تو پھر وہ محاصرہ ٹوٹ گیا۔ لیکن جب وہ محاصرہ ٹوٹا ہے تو اسی وقت جو ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو تھیں ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ ایسی زندگی وہ گزار رہی تھی جہاں پہ جڑیں بھی کھا کے اس میں، یعنی درختوں کی جڑیں جو تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی جڑ ایسی تھی کہ جس کے اندر پوائزن بھی تھا، تو وہ جو ہے ان سے ان کی وفات ہو گئی، اور میں تو کہوں گی کہ ان کی شہادت ہو گئی، اور شہادت مادر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جبکہ فاطمۃ الزہرا صرف 4 سال کی تھی۔ اب یہ جو ہے جنت المعلیٰ ہے، یعنی جنت المعلیٰ رسول اللہ نے نام دیا، جنت المعلیٰ ہم کہتے ہیں نا کتنے بہت ہی اعلیٰ ہوئے، تو ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہاں پہ قبر ہے، اور حضرت ابو طالب کی بھی یہیں پہ قبر ہے، اور اس سال رسول اللہ نے عام الحزن یعنی پورا سال جو غم کا سال بنایا ہے۔ بس پروردگار تو ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، اس ہماری حقیر سعی اور کوشش کو قبول فرما لے، گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے میرے مالک، محمد اور آل محمد کے صدقے میں جو لاولد ہیں ان کو اولاد صالح عطا کر، اور پروردگار عالم سب کو جو ہے وہ صحت اور تندرستی عطا کر، پاکستان کو استحکام عطا فرما پروردگار عالم، اور عمران خان کو پھر دوبارہ سے برسر لیا بنا دے اس کو، تاکہ ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو کہ ایماندار ہو اور جو کہ کام کرنے والا ہو۔ الہی آمین۔